آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اب ذرا ہم تھوڑا سا وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی عبادات اور تقوی کس حد تک طرز حکمرانی میں وہ عبادات اور تقوی جو التمش کی تھیں ذرا اس کا ریفرنس دے کے بتائیے، اور طرز حکمرانی کو پیچھے صوفیہ کس حد تک جو ہیں وہ ضرورت ہے اس دور کی خاص طور پہ؟ جی جنید بھائی دیکھیں، اس میں چونکہ آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ کا شمار اولیاء میں ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ کی عبادت اور آپ کے تقوی کی وجہ سے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہیں عبادات، دوسرے ہیں معاملات۔ عبادات یعنی انفرادی طور پر جو عبادات کرتے ہیں، اور معاملات آپ کی لوگوں سے ڈیلنگز ہیں۔ ان دونوں میں آپ انتہائی درجے کے متقی تھے۔ عبادات کا عالم تو یہ تھا کہ صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے تقلیل کلام، تقلیل طعام اور تقلیل منام، یعنی کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائی تھی کہ آپ کم کھاتے تھے، خوشنویس اور خطاط بھی بہت کمال کے تھے، کم کھاتے تھے، کم بولتے تھے اور کم سوتے تھے۔ عبادات کا عالم یہ ہے کہ آپ اکثر وضو سے ہوا کرتے تھے۔ عبادات کا عالم یہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے اچانک جاگ جاتے اور پھر جا کر مصلی پر نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر عبادات کا عالم کیا ہوگا جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں چار باتیں پائی جائیں۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہو۔ دوسری چیز، جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو۔ تیسری چیز، جس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ اور چوتھی چیز، جس کی نظر کبھی برے ارادے سے غیر محرم پہ نہ پڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سکوت طاری ہو گیا کہ ایسا شخص کون ہے، اور پھر بالآخر آپ رحمہ اللہ، شمس الدین التمش رحمہ اللہ جو ہے وہ صفوں سے باہر آئے اور آپ دیدہ ہو کر آپ نے یہ جملہ کہا کہ حضور آپ خود تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے تشریف لے گئے لیکن میرے راز کو فاش کر دیا۔ اچھا، اس میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیلنگ کیجئے، یہ کلام فرمائیے آپ کہ چونکہ میں نے ابتدا میں بھی یہ جملہ ادا کیا تھا اور میں پھر اب ظاہر چونکہ آپ نے ذکر کیا تو اس پہ بات ہونی چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے۔ پھر جنازہ کس کا؟ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے خلیفہ کا، اور پیر ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تو کامل اولیاء کرام بالکل ٹھیک ہے وہاں موجود ہوں گے، اس میں جو سر کا تاج تھے وہ التمش علیہ رحمہ تھے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کیوں فرمائی اور اس راز کو کیوں فاش کرنا چاہا؟ کوئی تو اللہ والے ہے نا، ان کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس میں حکمت یہ ہے جنید بھائی کہ وہ پیغام دینا چاہتے تھے بعد کے مسلم حکمرانوں کو کہ ایسا ہوتا ہے مسلم حکمران۔ وہ صرف باتوں کا نہیں ہوتا۔ جرنیلوں نے لکھا تو بڑے تفاخر سے اپنی صف میں لکھا، اور صوفیہ نے لکھا تو اپنی صف میں لکھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دن میں تخت پر ہوا کرتے تھے اور رات کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم دبا رہے ہوتے تھے۔ یہ تھی آپ کی عبادات، اور بھی واقعات ہیں لیکن قلت۔ آپ بتائیے۔ دوسری چیز جو آپ کے معاملات تھے مخلوق کے ساتھ، اس کا عالم کیا تھا کہ آپ جب رات کو آپ کو کوئی کام ہوتا تو خدام سو رہے ہوتے، بادشاہ وقت ہیں، خدام کو نہ اٹھاتے، اور جملہ کیا ہوتا کہ میں اپنے آرام کے لیے ان کے آرام میں کیوں خلل ڈالوں، اور وہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جاتے اور قسم دے کر، یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنی رعایا کو قسم دے کر کہتے کہ خدارا تم میں سے کوئی بھوکا اور فاقے سے نہ رہے، جسے جو حاجت ہو وہ میرے پاس آئے، جس پر کوئی ظلم کرے وہ میرے سامنے آ کر کہے۔ اور آپ نے جو زنجیر عدل کروائی تھی وہ آ کر، جی ہاں، وہ آ کر بجائے میں اس کی خبر گیری کروں گا، کیونکہ میں یہاں پر تمہاری بات کو پورا کر سکتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا تو میں تمہاری بات کو کس طرح پورا کروں گا۔ اور پھر انتہا یہاں پر ہو گئی کہ آپ رحمہ اللہ جب لوگوں کے پاس جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، ان کی مدد کرتے، اور پھر قسم دے کر کہتے کہ خبردار کسی کو بتانا مت۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادات میں بھی کامل، معاملات میں بھی کامل، اور اگر آج کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ مخلوق میرے ذمہ آئی، کوئی فاقے سے نہ رہے، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور اس کی راتیں آرام دہ بستروں پر نہ گزرے، اس کی راتیں جو ہیں وہ مصلی پر ہوں، تو تب جا کے اسے یہ صفت ملتی ہے کہ وہ دن میں سکندر ہوتا ہے اور رات میں قلندرانہ صفات۔ کیا اچھی بات ہے، آپ نے انٹرپریٹ کر دیا۔